انسان کے جسم کا ایک اہم فیکٹر ہے۔ انسان کی پہچان صرف اس کی روح ہے۔ روح نہ ہو تو جسم کی کوئی پہچان نہیں۔ روح ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں کہ چودھری صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب روح جسم سے نکل جائے تو ہر کسی کی ایک ہی پہچان ہوتی ہے، میت، کہ یہ میت پڑی ہوئی ہے۔ روح نکل گئی تو پہچان ختم۔ ایک سیکنڈ میں انسان کی ساری پہچان ختم۔ پھر لاش، مردہ، میت، یہی پہچان رہ جاتی ہے۔ یہ روح جس سے ہم سب کچھ ہیں، ہم اس روح کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے جیسے ہزاروں کی تعداد میں تلواروں کی نوکیں آپ کے جسم میں چبھ رہی ہوں، لیکن ایک کامل انسان کی روح کا نکلنا ایسے ہے جیسے کہ وہ میٹھا جام پی رہا ہو۔ وہ انسان جو دنیا کی لذتوں میں کھو چکا ہے، دنیاوی خواہشات کے پیچھے اپنے دین ایمان کو بھول چکا ہے۔ موت کے وقت اس کی روح آسمان کی طرف جانا چاہے گی، لیکن اس کی یہی دنیاوی خواہشات اسے زمین کی طرف کھینچیں گی، جو کہ اس وقت تکلیف دہ ہوگا۔ جس انسان کی جس قدر بے جا خواہشات ہوں گی، اس کی روح اس قدر مشکل سے نکلے گی، کیونکہ روح جسم کو چھوڑنا چاہتی ہوگی، لیکن جسم روح سے الگ نہیں ہونا چاہتا ہوگا۔ اللہ نے روح کو پاک و پاکیزہ جسم میں اتارا ہے۔ انسان کے وجود کا دار و مدار یہ روح ہے۔ اگر روح ناپاک ہو تو انسان کا کیا ہوا ہر عمل ناپاک ہے، لیکن اگر روح پاکیزہ ہو تو شیطان اگر ورگلانا بھی چاہے تو وہ کبھی بھی نہیں بہکے گا، کیونکہ اس کی روح پاک ہوگی۔ روح کی پاکیزگی ایمان کی پاکیزگی ہے۔ جس نے اپنی روح کو آلودہ کر لیا، اس نے اپنے ایمان کو آلودہ کیا، کیونکہ جس انسان کی روح پاکیزہ ہی نہیں، وہ کیسے کوئی حلال کام کرے گا؟ روح کو ہم خود ایسی چیزیں دے رہے ہیں جس سے وہ آلودہ ہو رہی ہے۔ انسان کبھی کسی محفل میں بیٹھا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو کہ جیسے ہم بہت پرہیزگار اور نمازی ہیں، لیکن تنہائی میں تقویٰ، خدا کا خوف کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مومن کی تنہائی تقویٰ سے بھرپور اور پاک و پاکیزہ ہوگی۔ آج کل کی سوسائٹی میں یہ سب بہت کامن ہے۔ ظاہری مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن روح آلودہ، ایمان آلودہ اور ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ خدا کے خوف سے بے پرواہ دنیا اپنی آلودہ روح کی ہوس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ مثلاً لاہور میں ہونے والا واقعہ، مسلمان تھے سب، کلمہ گو تھے۔ قصور میں ہونے والے واقعات، مسلمان تھے وہ، قاری تھے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ سننے کو ملتا ہے۔ فرض کرتے ہیں لاہور میں ہونے والے واقعے میں ایک مسلمان نہیں ہوگا، 2 نہیں ہوں گے، چلے مان لیتے ہیں کہ 100 مسلمان نہیں ہوں گے، لیکن 400 کے 400 مسلمان نہ ہو، یہ کون مانے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو رمضان میں بھی ماشاءاللہ نیٹ فلکس پہ ٹرینڈنگ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ضرور سوچیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، یہ کرنے لگے ہیں، کیا ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یا ہم جو کر رہے ہیں، کیا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ Think about it as soon as possible, otherwise it will be too late.